السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو لے کر میں سید ایوب العمری آپ کے سامنے مضمون عقید توحید سے متعلق لیول 4 کے لیے چھٹا درس لے کر 6 کلاس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، 6 لیسن کو لے کر۔ میں انشاءاللہ آج ہم اس کلاس میں شریعت الہی کے علاوہ فیصلہ صادر کرنا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے فرامین میں احکامات ذکر کیے ہیں فیصلوں سے متعلق، اس کے علاوہ فیصلہ دینا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے برخلاف کوئی فیصلہ دینا، اس کو پسند کرنا، یہ اس کا کیا حکم ہے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ دروس کو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بہتر استفادے کی خاطر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے، وہاں سے بھی آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ الحکم بغیر ما انزل اللہ، شریعت الہی کے علاوہ فیصلہ صادر فرمانا۔ ایمان باللہ اور اس کی عبادت کے مقتضا میں سے یہ بات ہے کہ اس کے حکم کے ضائع اور اس کی شریعت سے راضی ہونا چاہیے، اور اقوال میں اختلاف کے وقت اور اصول و مبادیات کے سلسلے میں اور تنازع و خصومات کے اندر اور جنگ و جدال اور خون بہا کے سلسلے میں نیز مال و دولت اور دیگر تمام حقوق کے متعلق کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو کوئی بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس میں اختلاف ہو، چاہے وہ مبادیات میں سے ہو یا فروعات میں سے ہوں یا خصومات یعنی لڑائی جھگڑے کا باب ہو یا جنگ و جدال کا معاملہ ہو، خون بہا، جسے خون بہا یعنی کسی کا ناحق قتل کر دیا جائے، اس کی دیت کے طور پر جو باتیں قرآن و حدیث میں ہم کو بتائی گئی ہے اس کا مسئلہ ہو، نیز مال و دولت ہو، تقسیم کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، حقوق کا مسئلہ ہو، کوئی بھی حقوق میں تو حقوق کی طویل بحث ہے، چاہے والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، میراث بھائی بہن کا ہے، جو بھی حقوق ہم لے لیں طویل ایک فہرست ہے۔ ان تمام حقوق کے متعلق ہم کو جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہم کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم یعنی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ سب کو قبول ہونا چاہیے، اور اسی طرف سے معاملات میں فیصلے کا حکم موڑنا چاہیے۔ اسی بنا پر حکام پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے عین مطابق فیصلہ کرے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو قاضی ہے، جو حکام ہے، جو ولی الامر ہے، ان کو بھی چاہیے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو وہ شریعت کے عین مطابق فیصلہ کرے۔ رعایا پرجا پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات اور مقدمات ان فیصلوں کی طرف لے جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکموں کے سلسلے میں فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان تک پہنچا دو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، چاہے کوئی بھی خراوت داری کیوں نہ ہو ہمارا، چاہے ہمارا کتنا ہی قریب والا انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کو جب فیصلہ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم کو اس طریقے سے فیصلہ کرنا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور اس میں ایسا نہ ہو کہ خلاف ورزی ہو جائے۔ اور رعایا و پرجا کے سلسلے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورہ نساء میں وہیں آگے اللہ رب العالمین دیکھیے 58ویں آیت میں حاکموں کے متعلق، قاضیوں کے متعلق بتایا گیا، وہیں اس کے بعد کی آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے جو اختیار والے ہیں، اولو الامر ہے، حاکم ہے، قاضی ہے، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور یعنی رجوع کریں، ان کی طرف پھیر دیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، اور یہ بہت ہی بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے اعتبار سے اچھا ہے، کیونکہ اس سے بہتر فیصلہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے، اس سے بہتر فیصلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ان فیصلوں کو، جیسا آگے بتایا گیا ہے کہ جو ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ ان فیصلوں کو نہ مانے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح بیان کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے ما سوا اپنے معاملے کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف لے جاتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ فرمان رب ذوالجلال ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 60، اسی کی بات کی آیت ہے، دیکھیے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا جن کا یہ دعویٰ تو یہ تھا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، حالانکہ حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ یہی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین آگے کی آیتوں میں بتا رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ سو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ آپس میں اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا حاکم نہ تسلیم کر لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان میں سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ایسے انسان کی ایمان کی سخت انداز میں نفی کی ہے، یعنی اسے غیر مومن کہا ہے، جو اپنے مقدمات، اپنے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں لے جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے خوشی کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان ولاۃ امر کو یعنی حکام اور قضات کو، با اختیار فرما رواؤں کو کافر اور ظالم اور فاسق کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں، یعنی یقینی کافر ہیں۔ آگے فرمایا سورہ مائدہ کی اسی کی بات کی آیت میں 45 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے مطابق کیے ہوئے فرامین کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور آگے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47 میں وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بتائے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں کیا ہے وہ بدکار یعنی فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کا ہونا بہت ضروری ہے اور تمام معاملات کو فیصلے کے لیے اسی کی طرف لے جانا چاہیے۔ علماء کے درمیان وہ تمام اقوال اجتہادی جن میں نزاع واقع ہوا ہو یا ان سب کو شریعت کے مطابق حل کرنا چاہیے، پھر کسی مذہب کے تعصب اور کسی امام کے عقیدے اور جھکاؤ کے بغیر صرف اسی کے قول کو قبول کرنا چاہیے جس پر کتاب و سنت کی دلیل موجود ہو۔ اس طرح ان تمام مقدمات اور مرافعات اور خصومات اور دیگر سارے حقوق جو دوائر حکومیہ میں پیش کیے جائیں ان میں فیصلہ کتاب و سنت سے ہونا چاہیے۔ اس کی تطبیق صرف احوال شخصیہ ہی پر نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی پیاری بات ذکر کی جا رہی ہے، دیکھیے جب ہمارا چاہے کوئی بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہمارا چاہنے والا کیوں نہ ہو، اس کا فیصلہ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے
تو ہم کو منوان قبول کرنا چاہیے۔ اگر ان کا فیصلہ چاہے کتنا ہی وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ کیوں نہ ہو، بڑے کیوں نہ ہو، احترام والے کیوں نہ ہو، لیکن وہ کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حاکموں کو بھی، فیصلہ کرنے والوں کو بھی، قضات کو بھی یہ بتایا گیا، تمہارے سامنے کتنے بھی بڑے، تمہارے کتنے رشتہ دار ہو، کیوں تمہارا کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم کو چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔ ہاں، یہاں دونوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، ہدایات دی جا رہی ہے، فرامین بتائے جا رہے ہیں، اور کھلا ڈوٹوک انداز میں بتا دیا گیا جو اللہ کے فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں۔ تمام اللہ تعالیٰ نے ان کو، سورہ مائدہ کی آیتیں اگر آپ پڑھیں گے 44، 45، 47، یہ تمام چیزیں اس میں واضح ہو چکی ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض اسلام کے فرامین کو مان لیا، بعض کو جھٹلا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض احکامات پر ایمان رکھتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، یعنی انکار کرتے ہو، یعنی بعض کو تسلیم کرتے ہو اللہ کے فرامین کو اور بعض کو انکار کرتے ہو۔ جہاں ہمارا مفاد ہے ہم اس کو مانیں گے، جہاں ہمارا مفاد ٹکراتا ہے اس سے ہم چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اہل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح فقہی مذاہب کے متبعین پر واجب ہے کہ وہ اپنے اماموں اور اقوال کو کتاب و سنت پر پرکھیں، چاہے کوئی بھی بات کہنے والا کیوں نہ ہو، آپ کا کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، ہم اس کے قول کو کتاب و سنت پہ پرکھیں گے۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو اس کو قبول کر لیں گے، اگر مخالف ہے تو چھوڑ دیں گے، بغیر کسی مذہب سے تعصب یا کسی امام کی طرف اپنا میلان رکھتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے کہہ دیا ہم کو مان لینا چاہیے، نہیں ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا مان لینا چاہیے، نہیں ہم یہ فلاں مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ فلاں مذہب کی دلیل ہو سکتی ہے، یہ فلاں امام کا قول ہو سکتا ہے۔ نہیں، کتاب و سنت میں اگر ہم کو بات معلوم ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان منوان قبول کرنا چاہیے۔ اگر نہیں قبول کرتا ہے تو وہ اپنی ایمان کی خیر منا لے، وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ واضح اللہ رب العالمین کی طرف سے بتا دیا گیا اہل ایمان کو۔ خاص کر کے عقیدے کے بارے میں تمام ائمہ رحمہم اللہ تعالی نے اس کی وصیت فرمائی ہے، اور یہی ان سب کا مذہب تھا کہ کتاب اللہ و سنت پر چلنا ہو تو جس نے ان کی مخالفت کی وہ حقیقت میں ان کا متبع نہیں رہا، خواہ ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا رہے، بلکہ اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، کہ اللہ تعالیٰ کو تو چھوڑ دیا، ان کے عالم اور ان کے درویش جو کہتے ہیں ان کی بات کو مان رہا ہے، حالانکہ ان کی بات اللہ تعالیٰ کے قول سے ٹکراتی ہو تو کیا ہو گیا، ان کو رب بنا لیا ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ صرف نصارہ ہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر اس آدمی کو شامل ہے جو ویسا ہی کرے جیسا کہ انہوں نے کیا۔ لہذا جو اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کسی نے ان دونوں کے خلاف کام کیا، یعنی لوگوں کے درمیان ایسا فیصلہ صادر کیا جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف ہے، یا شریعت کو اپنے ہوائے نفس، اپنی چاہت کے مطابق موڑے، تو ایسے شخص حقیقت میں اسلام اور ایمان کے دائرے سے بالکل نکل جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو مومن شمار کرتا پھرے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے شخص پر جس کا ارادہ اس قسم کا ہو سخت نکیر کی ہے، اور ایسوں کو جنہوں نے زام اور گمان کے مطابق ایمان والا کہلاتے ہوئے جھوٹا اور کاذب گردانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس قول یزعمون کے ضمن میں پایا جاتا ہے، یہاں کلیتاً ایمان کی نفی کر دی ہے، کیونکہ یزعمون وہ گمان کرتے ہیں کہا جاتا ہے اکثر ایسے لوگوں کے لیے جو دعویٰ کرے مگر ان کا دعویٰ جھوٹا ہو، یا تو دعویٰ کا تقاضا ہے کہ اس کی مخالفت کی وجہ سے یا عمل ایسا ہو کہ جو اس کے دعوے کے منافی اور برعکس ہو، حالانکہ شیطان کے انکار کرنے سے ہے۔
جیسا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا قول دلالت کرتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں حکم دیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں. یہاں یہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے منوان تسلیم کرنا چاہیے، حجت نہیں کرنا چاہیے، فلاں فلاں تعویلیں نہیں پیدا کرنی چاہیے. جبکہ ہم تمام کو معلوم ہو جانے کے باوجود اگر ایسا کرتا ہے تو اپنے ہوس کو، اپنی خواہشات نفس کو اور اپنے کیا ہے میلان کو، اپنے کیا ہے خواہش کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اور اس کی پیروی کرنے لگتا ہے، تو در حقیقت وہ شیطان کے شکنجے میں آ کر وہ شریعت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. اور جو انکار کرتا ہے شریعت کا، پھر اس کا ایمان کہاں باقی رہتا ہے. اور شیطان کا کفر اور انکار توحید کا رکن ہے. شیطان کا کفر کرنا، انکار کرنا، اس کو جھٹلانا، یہ کیا ہے توحید کا رکن ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں بتایا، تو جب یہ رکن نہیں پایا گیا تو موحد کامل نہیں ہوا. اور توحید کیا ہے؟ ایمان کے اساس اول ہے، جس سے تمام اعمال صالح اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے عدم سے تمام اعمال فاسد اور رائگاں ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. پس جو شخص نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. تو اس طرح یہ واضح کر دیا گیا کہ اپنے معاملے کو، اپنا معاملہ فیصلے کے لیے طاغوت یعنی شیطان کے پاس لے جائے، وہ اس پان ایمان رکھنے والا ہے. یعنی فتح المجید میں یہ شرح بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں فیصلہ، ہم کو چاہیے کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ ہو بھی جائے، کوئی مخاصمت ہوتا ہے تو اچھے لوگوں کے پاس جائیں تاکہ وہ ہمارا فیصلہ، متقی لوگوں کے پاس جائیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے فیصلہ کریں شریعت کے مطابق. جو احکامات جو شریعت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کے پاس جائیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے فیصلہ کریں. ورنہ آپ ایسے ویسوں کے پاس جائیں گے جو آپ کو خلاف شریعت فیصلہ کریں گے، جو آپ کے اسٹیٹس کو دیکھیں گے، جو کوئی فلاں کے پیسے کو دیکھے گا، جو فلاں کے رتبے کو دیکھے گا، تو وہاں فیصلہ کہاں سے شریعت کے مطابق آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے پر ایمان کی نفی کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ اور اس کے ساتھ فیصلہ کرنا ایمان، عقیدے اور اللہ کی عبادت ہے. یہ باتیں وہی آ رہی ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں پر واضح ہو جائے. اس لیے کہ مسلم پر واجب ہے کہ وہ شریعت کی پابندی اور اتباع کرے، اور یہ یاد رکھے کہ شرعی فیصلہ صرف اس خاطر نہ کرے کہ اس کا فیصلہ لوگوں کے لیے سب سے بڑھ کر فائدہ مند اور اصلاح کے لیے بہتر ہے، امن کے لیے نہایت مستحکم اور قوی ہے. کیونکہ بعض لوگ صرف اسی پہلو پر ہی اسے قاس کرتے ہیں اور جانب اول یعنی عبادت اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معیوب گردانا ہے جو صرف اپنی تقی یعنی اپنی تئی کی مصلحت کی خاطر شرعی فیصلے اپناتے ہیں اور اصل چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پہلو ترک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. سورہ نور کی آیت نمبر دیکھیے 48 و 49 میں، جب یہ بات اس کی طرف بلائے جاتے ہیں، جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان جھگڑا چکا دیں، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے. ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا تو وہ مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں. تو یہ صرف انہی چیزوں کا اہتمام کرتے جو ان کی منفعت اور مرضی کے موافق ہو، اور جو ان کی خواہش کے خلاف ہو اس کے اعراض کرتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقتاً اپنے مقدمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے. یہ خلاصہ کلام آپ کے سامنے بڑا ہی واضح ہے. میں نے بار بار آپ کو تفصیل کے ساتھ بیچ میں بتا بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریعت نے جو ہمارے جو فیصلے فرمائے اس کو ہم کو منون تسلیم کرنا چاہیے. اور ہم کو کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، خصومات ہو جائے، کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کیوں نہ ہو، الحمدللہ شریعت نے ہم کو اس بات کی طرف مکمل رہنمائی کی ہے. تو ہم کو انہی کی طرف دیکھنا چاہیے، کتاب و سنت کی طرف، اور وہ جو فیصلہ وہاں سے ہم کو ملے اس کو منون تسلیم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مکمل شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.